بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم بہروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت، حقارت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین ہے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش رہ نہیں پائے گا۔ اس لیے خوشیاں، محبتیں اور آسانیاں بانٹیں، لیکن ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، اس کا مختصر نقشہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ روٹی کھاتے وقت روٹی میں بال نکل آئے تو یہ کس بات کی نشانی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی ایک بار ملتی ہے، مگر ہم دکھ اور پریشانیوں اور مصیبتوں کی نظر کر کے دنیا میں ہی اپنے زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات خود ہماری پیدا کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر دوسروں کو ٹینشن، تکالیف اور دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا برا سوچتے ہیں، منافقت میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، اور کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اس کی ٹانگیں کھینچنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ غیبت ایک عام بیماری بن چکی ہے، جہاں چار دوست جمع ہوں وہاں کسی نہ کسی غیر موجود فرد کی برائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق اس برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کا کچرا دوسروں کے دروازے پر پھینکنا بھی عام سی بات ہے، اور تو اور لائن میں لگے ہوئے افراد کو چھوڑ کر براہ راست کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی سفارش، تعلق اور دوستی ڈھونڈ کر سب سے پہلے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں۔ بغض اور حسد ہم ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور موقع ملتے ہی دوسروں کے خلاف زہر اگلنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ کھانے میں زہر، لفظوں میں زہر، اپنی حرکتوں میں زہر لیے ہم دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تو اور اچھے کام کرنے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے اچھے کاموں میں بھی کیڑے تلاش کرنا ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ ایک بار ملنے والی زندگی کو ہم نے خوشیوں کی بجائے اپنی پریشانیوں سے دوچار کر رکھا ہے، جو خود ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب تصویر کھینچی ہے: لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، دور تک اندھیرے ہیں، یاس کے بسیرے ہیں، گات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، ظلم کا یہ سلسلہ طاق ہے جبیں پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر، منتشر خیال ہے، خواب بھی پامال ہیں، لوگ پر ملال ہیں، غم سے یوں نڈھال ہیں، گر پڑی ہو جیسے چھت زیر چھت مکین پر، المیہ ہی المیہ پاک سر زمین پر،
سامراجیوں کی جنگ، پورا ملک خون رنگ، عقل رہ گئی ہے دھنگ، حکمرانوں کی امنگ، جان و دل نثار ہیں آج ایک لائن پر، المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر، لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر۔ ہم میں سے ہر فرد خریداری کرتا ہے، ہم ایک ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے چیز لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ کریم کی ذات اس بھلائی کا بدلہ فوراً ہمیں لوٹا دیتے ہیں، اور کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی لازمی طور پر ہمیں ملے گا، مگر کچھ وقت کے بعد شاید انسان سمجھ جائے اور اپنی کی ہوئی برائی پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک بات طے ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہمیں اس دنیا میں ہوگا، خواہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر ہم نے کوئی اچھائی والا کام کر لیا تو اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ بس ہم اپنی نیت کو اچھی رکھیں اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں، ہماری فلاح و بہبود خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ تجربہ آج سے شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ دنیا کی تمام آسائشیں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے دوسروں میں بانٹنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، یقین مانیے وہ پلٹ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے روٹی کے لقمے میں بال کی، تو غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ روٹی کا لقمہ کھاتے ہوئے روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ بہت جلد آپ پر رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ مشہور مقولہ ہے۔ لیکن روٹی میں بال نکل آنے پر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، روٹی میں بال نکل آئے، چائے میں میٹھا کم یا زیادہ ہو جائے، سالن میں مسالہ تیز ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر گھر میں ایسا ہو جائے تو ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک سبق آموز کہانی یاد آ گئی، وہ آپ کے گوش گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شخص کام سے گھر واپس آیا، اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی، سامان ایک طرف رکھا اور ہاتھ دھو کر چارپائی پر بیٹھا اور اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے کھانا لگا دو۔ بیوی نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس شخص نے جیسے ہی لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا تو فوراً ہی اس نے لقمہ تھوک دیا، کیونکہ کھانے کی وجہ سے کھانا کڑوا تھا۔ اس شخص کو بیوی پر بہت غصہ آیا، کھانا سائیڈ پر کیا اور سیدھا بیوی کی طرف بڑھا تاکہ اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ بیوی کے سر پر پہنچا اور اپنی بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بیوی کو مارے بغیر ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس نے یہ سوچ کر بیوی کو نہ مارا کہ اگر آج میری بیوی سے یہ غلطی ہو گئی اور مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اس کو مارنے کے لیے دوڑ گیا، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، تو قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا۔ جتنی قدرت میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ قدرت مجھ پر میرا رب رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک دن اس شخص کی بیوی اس کو خواب میں دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت ہی گناہ گار اور سیاکار، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے، اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آئی؟ تو وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے کھانا دیا تھا اور اس میں نمک بہت ہی تیز تھا، جیسے ہی میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے بہت غصہ آیا، میں تیری طرف غصے میں لپکا اور تجھے پیٹنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا،
لیکن اسی لمحے یہ سوچ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ تیری غلطی کی وجہ سے میں تجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھ پر میرا رب کتنا غصہ کرے گا، اس وقت میں کیا کروں گا۔ یہ سوچ کر میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا۔ میری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اور میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیویوں کو مارنا پیٹنا یہ جاہلوں والا کام ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھے بیوی پر ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت میرے رب کو مجھ پر ہے۔ قیامت کے دن میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن آپ رحم کا معاملہ ہو۔ اور یاد رہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ویڈیو کو جانے سے پہلے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل بہروز اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔